ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. یورپی یونین اور یورپ دنیا کو لیکچر دیتے ہیں اظہار آزادی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن جب غزہ کی، فلسطین کی بات آتی ہے تو ان کا ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے. اس وقت یورپ کے جو تضادات کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اس پر ہم پروگرام میں آج بات کریں گے. ہمارے سابق کولیگ عباس ناصر ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے. یہ بھی دیکھیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ جب سفارتی دباؤ بڑھانے کی بات آئی تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے لیٹن امریکہ کے جو ملک ہیں، کولمبیا، برازیل، ہنڈورس، یہ سامنے آئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان میں کیا باقی ملکوں میں سے زیادہ ہمت ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں غزہ کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس سے. یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ غزہ کے جو میونسپل نظام ہے، چاہے وہ سینیٹیشن کا ہو، واٹر کا ہو، فوڈ سروسز ہوں، وہ اب نیئر بریکنگ پوائنٹ ہے. اس میں ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ پچھلے 32 دنوں میں جو بدترین بمباری کی ہے اسرائیل نے، اس کے بعد یہی ہونا تھا. سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ ہسپتال ہیں غزہ کے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں پہ کل 35 ہسپتال ہیں، جن میں سے 16 نے اب کام کرنا پوری طرح بند کر دیا ہے. جو 19 ہسپتال کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی 13 جو ہیں وہ غزہ شہر کے اندر ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ آپ جو غزہ شہر کے ہسپتال ہیں انہیں خالی کریں، ورنہ ہم ان پر مزید بم گرائیں گے. تو جو ان میں جو مین ہسپتال ہیں ان میں القدس ہسپتال ہے، اس کے قریب 2 اسرائیلی راکٹ جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں گرے ہیں. بچوں کا ایک ہسپتال ہے رنتیسی، اور نصر ہاسپٹل کمپلیکس. ان دونوں پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حملے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے. لیکن غزہ کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے وہ ہے الشفا، اور اس پر بھی اسرائیلی حملے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کوئی 4000 بچے اب تک اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. اور اب جو بچ گئے ہیں وہاں پہ، وہ الشفا میں آج انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ شاید ہماری کوئی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچ جائے کہ جو جانیں جو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں. اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ حماس یہاں پر ہے تو ذرا ہماری نظر آپ دیکھ لیں. اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک ہے انڈونیشین ہاسپٹل، اور اس پر بھی حملے ہونے لگی ہیں. وہاں بجلی نہیں، وہاں جنریٹر اگر چلانا چاہیں تو فیول نہیں ہے، اور ڈاکٹرز مجبور ہیں وہاں پہ کہ اگر جب وہ اندھیرے میں کام کرتے ہیں تو یا ٹارچ استعمال کرتے ہیں یا موبائل فون کی جو ٹارچ ہوتی ہے اس سے تھوڑا وہ کام چلا رہے ہیں. اب یہ حالات ڈاکٹرز کے لیے بہت مشکل ہیں. ابھی تک تو وہ کسی بھی طرح سے نمٹتے آئے ہیں صورتحال سے، لیکن آج ایک ویڈیو سامنے آئی ایک ڈاکٹر کی جو وہاں پہ ہیں، انڈونیشین ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر عطیف. سنیے انہوں نے کیا کہا. أن أنقذ الشعب الفلسطيني من آلة الدمار الصهيوني. والله الهدم هو العاجز والشاكي إلى الله، الأمة العربية. نشكو الأمة العربية والإسلامية إلى الله سبحانه وتعالى. نشكو العالم الظالم إلى الله سبحانه وتعالى مما يحدث لمرضانا ومصابينا. یہ ان ڈاکٹروں کو سلام ہے، ان کے پیرامیڈیکل سٹاف کو، جو ان بدترین حالات میں اب تک نمٹتے آئے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کی ہمت جواب دے رہی ہے. جی بڑی بات ہے کہ اس وقت ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں یار. ہم تو صرف ویڈیوز دیکھ کر ہمارا دل دہل جاتا ہے، اور یہ تو ان پر ہی گزر رہی ہے. اسی لیے شاید ہمارے لیے بھی اہم ہے کہ ہم یاد رکھیں، ہم کم از کم دیکھیں، اور جتنی ہماری آواز ہے اس کو استعمال کریں. ایک اور ذرا آخری جب اپڈیٹ ہے غازہ شہر سے، شمالی غازہ کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پر جو گراؤنڈ رپورٹس ہیں ان چند صحافیوں سے جو ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، جن کو قتل نہیں کیا گیا اسرائیلی بمباری میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لاشیں ملبے کے نیچے ہیں کہ پورے غزہ میں صرف آپ کو روٹنگ کاپسز کی بدبو سونگنے کو ملتی ہے، اور ہر جگہ بھوکے کتے گھوم رہے ہیں، اور جو لاشیں ایکسپوز ہیں وہ ان کو کھا رہے ہیں. یہ حالت ہے وہاں پر.
ان حالات میں پھر اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ، اور اکثر میرے سے لوگوں نے کافی دفعہ یہ پوچھا ہے کہ یار یہ مطلب ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے، ان کی آواز کو ایمپلیفائی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یقیناً مطلب ان سے بمباری تو نہیں رکے گی. اتنے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں مغربی ممالک میں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت وہ واحد جگہ ہے جہاں پر اسرائیل کی پروپیگنڈا کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک جانب یو ہیو تمام ویسٹرن کیپٹلز، ٹریلینز آف ڈالرز کے بجٹ، پوری میڈیا پروپیگنڈا مشین، اور دوسری جانب آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں جو اپنے موبائل فون سے، اپنے کی بورڈ سے ان کے سارے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اور مجھے آپ کو اس میں تفصیل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کھولیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ لگ جائے گا. اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ایک تو ذہن سازی ہوتی ہے اور لوگوں کے ذہن تبدیل بھی ہوتے ہیں. اس پر بھی ہم نے اکثر بات کی ہے کہ بہت ہمارے یہودی بھائی اور بہنیں جو زائونسٹ تھے یا جن کو اسرائیل کی پروپیگنڈا میں یقین تھا، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں، میرا خیال ہے کہ اب بالآخر ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے. پھر جب ایک کریٹیکل میس بنتا ہے نا جی، تو ایکشن فالوز. اور ایکشن کیا ہے؟ ایکشن ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ ایکشن. اور میں آپ کو اس کی کچھ کانکریٹ مثالیں دوں گا کہ اس وقت ویسٹ میں، اور صرف ویسٹ میں نہیں، کیا ہو رہا ہے. ایک اسرائیلی ویپنز کمپنی ہے ایلبیت سسٹمز کے نام سے. تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایلبیت سسٹمز کیا ہے. ایلبیت سسٹمز تقریباً 80 سے 90% جو اسرائیل کی جو ڈرون فلیٹ ہے اور ان کی جو لینڈ بیسڈ اکوپمنٹ ہے، جیسے آپ دیکھ رہے تھے APCs، مختلف ویپنز وہ بناتے ہیں. اچھا، ان کی ظاہر ہے ان کا ہیڈ آفس تو اسرائیل میں ہے، لیکن ان کے مختلف آفسز اور مختلف فیکٹریز کچھ UK میں ہیں اور US کے مختلف شہروں میں بھی ہیں. اور ہاں، ایلبیت کھل کے کہتا ہے کہ جی ہمارے جو ہتھیار ہیں اگر اس کے اشتہار دیکھنے ہیں تو آپ جا کے فلسطین کو دیکھیں، ہم نے یہاں پر یہ استعمال آزمائے ہوئے ہیں ایز سین ان فلسطین. اس کے اوپر وہ ٹھپا آپ لگا سکتے ہیں. تو پچھلے کئی دنوں سے امریکہ کے شہر بوسٹن اور انگلینڈ کے شہر کینٹ اور برسٹل میں مظاہرین نے، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پر جا کے کوئی نعرہ بازی ہو رہی ہے یا پلیکارڈز ہاتھوں میں ہیں، انہوں نے ان فیکٹریز کو بلاک کر دیا ہے. اور بلاک بھی کس طرح کیا؟ ایک تو کے سامنے لیٹ گئے کہ اب ہمیں ہٹائیں، اور لیٹنے کی بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. انہوں نے اب جا کے پھر زنجیروں سے اپنے آپ کو ایلبیٹ کے گیٹ کے ساتھ باندھ دیا. اچھا، پھر آپ کو لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، آپ نے ان کو کاٹنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ کسی کا ہاتھ نہ کٹ جائے. تو کئی دنوں تک ایلبیٹ سسٹمز کی ان لوگوں نے پروڈکشن بند کر دی. اب یہ شاید لگے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر سیٹ کا کاروبار 1 گھنٹے کے لیے بھی بند ہو جائے نا تو چیخیں نکلتی ہیں. تو ظاہر چیخیں نکل رہی ہیں، اس لیے ان کے اوپر مقدمے بھی ہو رہے ہیں، ان کو جیل بھی بھیجا جا رہا ہے. اچھا، پھر امریکہ کے شہر سینٹ چارلز جو امریکن ریاست میزوری میں ہے، وہاں پر ایک بوئنگ کی بہت بڑی فیکٹری ہے. اچھا، بوئنگ ہم تو جانتے ہیں کہ بوئنگ کیا بناتا ہے؟ ہوائی جہاز بناتا ہے. صرف ہوائی جہاز نہیں بناتا، بوئنگ بناتا ہے اسمال ڈائیمیٹر بامبز. 250 پاؤنڈ کے ہوتے ہیں، اور یہ مین وہ ویپن ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتا ہے. اور کیونکہ جنگ کا وقت ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ویپنز مینوفیکچررز کے لیے تو یہ تیزی کا ٹائم ہوتا ہے نا کہ یار آج کل تو مال چھاپنا ہے. تو جب یہ شروع ہوا، ایک دم ایک ایمرجنسی آرڈر آیا کہ یار 1000 بنا کر نا ابھی بھیجو. جب یہ پروٹیسٹرز کو پتہ لگا تو وہاں پر جا کے انہوں نے، اگر آپ بوئنگ کی فیکٹری کی ویژول دکھا دیں جی، وہاں پر جا کر انہوں نے پوری بلاکیڈ کی. اچھا، بلاکیڈ بھی کس وقت کی؟ ان کو پتا تھا کہ صبح 7 بجے سارے ورکرز پہنچتے ہیں بوئنگ کی فیکٹری پر، تو انہوں نے روڈ ہی بند کر دیا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن آف کارز جو وہاں پر ویٹ کر رہے ہیں. تو 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے جتنا بھی انہوں نے وہاں پر بوئنگ کو بند کر دیا. اب مین جو ویپن سپلائی ہے اسرائیل کی وہ ہے ظاہر امریکہ سے، اور وہ جاتی ہے بائی سی. اور ایک جو بہت بڑا بندرگاہ ہے امریکہ میں وہ ہے دا پورٹ آف ٹاکوما واشنگٹن میں. اور یہ تقریباً 70% امریکہ کا جو بین الاقوامی کارگو ہے وہ یہاں پر آتا ہے یا یہاں سے جاتا ہے. وہاں پر خبر لگی کہ ایک شپ جس کے اندر اسرائیل کے لیے ملٹری اکوپمنٹ ہے
وہ وہاں سے جانی ہے، وہ وہاں پر لوڈ ہونی اور پھر انلوڈ ہونی اور پھر لوڈ ہونی ہے. تو انہوں نے پوری بندرگاہ کو بند کر دیا، مطلب جہاں پر برتھ ہونا تھا شپ کا اس کو بلاک کر دیا، اس حد تک کہ کچھ جو ورکرز تھے شپ کے اس کشتی پر وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے لگے کہ یار دیکھیں، اور ان کو ایڈوائز کرنے لگے کہ دیکھیں ایک ہمارا قانون ہوتا ہے کہ اگر ہیلتھ ایشو ہو جائے نا تو پھر یہ بوٹ ایڈ نہیں کر سکتی، تو ہم یہاں پر یہ خبر پھیلا رہے ہیں کہ اس پر بوٹ پر وائرس ہے تو اس کو آپ انلوڈ نہ کرنے دیں. تو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اکراس دا بورڈ سولیڈیرٹی. ایک انٹرسٹنگ بات کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، اب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک کنو ایک چھوٹی سی کشتی میں جا رہے ہیں، یہ ہیں نیٹو امریکنز، مطلب وہاں کے جو اوریجنل رہائشی ہیں جو ہزاروں سال سے، اچھا جو خود نسل کشی کا شکار بنے ہیں، جن کی اپنی زمینوں کو ضبط کیا گیا. جب سیٹلر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کو پتا، اگر ان کو نہیں پتا تو سر کسی کو نہیں پتا نا، کیونکہ امریکہ ان کے قبروں پہ ہی بنی ہے، کینیڈا بھی ایک لحاظ سے. تو انہوں نے وہاں پہ جا کے کشتیوں سے بوٹ کو بلاک کر دیا. اچھا انٹرسٹنگلی یہ وہی طریقہ ہے، اوکیناوا کا ایک جزیرہ ہے نا جاپان سے، تو وہاں پر US بیسز ہیں. اچھا جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، تو اکثر یہ طریقہ انہوں نے وہاں بھی استعمال کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کیپٹلسٹ بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، لیکن جو ریزسٹنس والے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو پچھلے دنوں کچھ آڈیو سامنے آئی تھیں جس میں یہ جو امریکن ڈیفینس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ آپس میں کانورزیشن کر رہے ہیں کہ جی وہ مطلب پروڈکشن بڑھانی ہے کیونکہ وہ غزہ کی چل رہی ہے، اسرائیل کو مال چاہیے، تو پروفٹس کی بات کر رہے تھے کہ کتنا ان کے بڑھیں گے. انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ریشی سناک اور سویلا بریور میں ریشی سناک کی اپنی بھی انویسٹمنٹس ہیں جی ویپنز کمپنی میں. اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یار اتنا کیوں آ رہا ہے سامنے، کیوں آ رہا ہے. تو اچھا یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ اس کو پنچ کریں گے، یہ ان کو پنچ، کیونکہ ویسے جو عوامی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا، حاکم بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو بھڑاس نکالنے دو اپنی، لیکن اگر یہ کاروبار جب بند ہوتا ہے تو یہ فیلنگ جو ہے اوپر تک جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہاتھ سے باہر ہے. اچھا یہاں سے بھی بات آگے نکلی ہے، جیسے کہ اسپین میں اچھا پہلے تو بیلجیم، ٹھیک ہے، بیلجیم کے جو سب سے 3 بڑے یونین ہیں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اسرائیل کے لیے یہاں سے کچھ نہیں بھیجیں گے. اب اسپین کے یونینز نے بھی یہ کہا ہے اور یونان میں بھی اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ چیز بڑھ رہی ہے. اور بھی چھوٹی بڑی پروٹیسٹ ہیں، جیسے کہ شاعرہ روپی کور ہیں، آپ نے اگر سنا ہو، شاید نام سنا ہو ان کا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر سال وائٹ ہاؤس میں دیوالی کا فنکشن بھی ہوتا ہے، جیسے عید الفطر کا فنکشن بھی ہوتا ہے، مختلف مذہبوں کے جو تہوار ہیں وہاں پر منائے جاتے ہیں. تو روپی کور صاحبہ کو وہاں سے دعوت ملی، انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتی. تو یہ ہو رہا ہے ڈائریکٹ ایکشن اراؤنڈ دا ورلڈ. ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا اب سارا فوکس غزہ پر ہے تو اسرائیل بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت یہ بہت اچھا وقت ہے کہ ہم اپنے باقی جو انفنشڈ بزنس ہے نا وہ بھی ختم کر لیں. تو مغربی کنارے کی ہم نے بات کی، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جیروسلم کی. اچھا جیروسلم میں آپ شاید یہ نہ جانتے ہوں، جیروسلم میں ایک بہت بڑی کرسچین پاپولیشن بھی ہے اور ان میں ایک طبقہ ہے آرمینینز کا. یہ 1500 سال پہلے جب سلطنت عثمانیہ میں ان کے اوپر کافی ان کی قتل و غارت ہوئی تھی، جو آرمینین جینوسائیڈ کہا جاتا ہے، تو یہ فرار ہو کر وہاں گئے تھے اور اس سے پہلے بھی مطلب 1500 سالوں سے وہاں پر مقیم ہے. نکبہ سے پہلے تقریباً 35-40 ہزار تھے، اب کوئی 1000-1500 بچ گئے ہیں. تو پچھلے دنوں میں اسرائیلی پولیس اور اسرائیلی سیٹلرز وہاں پر پہنچے اور کہا کہ جی ہم نے یہ زمین خرید لی ہے، کیونکہ ان کے ایک لیڈر کے ساتھ ان کی کوئی 2 نمبر قسم کی ڈیل ہوئی ہے. لیکن حالانکہ وہ 1000 ہے، وہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم یہاں ہی پیدا ہوئے تھے، یہاں ہی رہ رہے ہیں، یہاں ہی مریں گے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا یہ کرسچن پسند ہے، یہ انہوں نے تو پہلے بھی کرسچنز کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کے قبرستانوں کو کیا ہوا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں گے کہ اوور آل جو ویسٹرن کرسچین کمیونٹی ہے اس میں اس کا آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا، بیکاز یہ وہ صحیح والے کرسچین نہیں ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں نے ابھی انفارچونیٹلی میں شیئر نہیں کر سکتا. سین فرانسسکو کی ایک بہت بڑی کیتھولک چرچ میں ایک پریسٹ نے پوری پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ہے کہ یار اگر آپ اپنے آپ کو واقعی عیسائی سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں. یہ بھی صحیح ہو گیا. تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ذرا لیٹن امریکن کنٹریز کی کہ وہ کیوں کھل کر اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں.
ویلکم بیک. اچھا, جب 7 اکتوبر کو یہ جو حماس اور اسرائیل کا جو ہے اٹھا پٹک شروع ہوئی تو اس کے بعد میں ذاتی طور پہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا تھا کہ اب کون کون سا جو مسلمان ملک ہے حسب روایت اپنے جو سفیر ہیں وہ علامتی طور پہ اسرائیل سے واپس بلائے گا. 8-9 جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی, کسی نے نہیں بلایا. سب سے پہلی خبر آئی لاطینی امریکہ سے یعنی جنوبی امریکہ سے کہ بولیویا نے سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا ہے. اچھا, بولیویا جو ہے پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا, اس نے 2010 میں بھی اپنا سفیر واپس بلایا تھا اور 2014 میں بھی جب غزہ کے خلاف اسرائیل نے جارحیت کی تھی تو تیسری بار یہ ہوا تھا کہ اس نے, اس دفعہ تو خیر تعلقات ہی اس نے منقطع کر دیے ہیں. اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا کہ اب کوئی عرب ملک, اب کوئی مسلمان ملک. نو, خبر آئی چلی نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا. سینٹرل امریکہ کا جو ملک ہے کولمبیا اور ہنڈراس, انہوں نے بھی اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں. تو عام آدمی کو حیرت ہو سکتی ہے کہ بھیا آس پاس عرب ممالک ہیں فلسطین کے, ان پہ کانوں پہ تو جوں نہیں رونگ رہی. یہ جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور, لاطین امریکہ کا کیا تعلق ہے فلسطین سے؟ کہا یہ جاتا ہے, ایک تھیری آئی کہ چونکہ خود جو جنوبی امریکہ ہے یا لاطینی امریکہ, اس کے ممالک یہ جو ہسپانوی نوآبادیاتی نظام تھا یا پورٹگیز جو کلونیل سسٹم تھا یا برطانوی فرینچ, ان کے ظلم و ستم چونکہ صدیوں تک سہتے رہے اور انہوں نے جو ہے بزور اپنی آزادی لی, لہٰذا ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ جو کلونیل لیگیسی ہوتی ہے اور جو بالکل سیٹلرز کلونیلزم ہوتا ہے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. لہٰذا ان کا فلسطینیوں کا ساتھ دینا ایک نیچرل بات ہے. پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یار یہ نوآبادیاتی نظام جو ہے صرف لیٹن امریکہ میں تو نہیں تھا, یہ تو افریقہ میں بھی صدیوں سے تھا, یہ ایشیائی ممالک ہم جو انڈیا پاکستان اور سمیت ان میں بھی تھا, تو یہاں ایسی صورتحال کیوں نہیں, اتنا جوش وہاں کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ اور افریقہ میں اگر آپ کو مثال ہے تو سوائے جنوبی افریقہ کی جس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں ان کے بارے میں ایک مزیدار بات میں بتاؤں کہ فلسطینی جتنے مقبوضہ غرب اردن, غزہ اور پراپر اسرائیل میں ہیں اس سے ڈبل تعداد میں اپنی جنم بھومی سے باہر ہیں. مثلا 60 لاکھ فلسطینی ٹوٹل مقبوضہ علاقوں اور اسرائیل کے اندر آباد ہیں. 1,22,00,000 فلسطینی جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے 54 لاکھ لیٹن امریکہ کے ممالک میں موجود ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جو ہے چلی میں ہیں یعنی 5 لاکھ, پھر ہنڈراس میں ہیں 2.5 لاکھ, پھر گوئٹے-مالا میں 2 لاکھ, میکسیکو میں 1,20,000, برازیل اور ایل سلواڈور میں 70,000, پیرو میں 20,000, کولمبیا میں 12,000, وینیزویلا میں 15,000. یہ فلسطینی جو تھے یہ لیٹن امریکہ 4 قسطوں میں آئے پچھلے 150 سال کے دوران. پہلی لہر 19 سینچری میں آئی جب فلسطین کی جو مسیحی برادری تھی اس نے جو آٹومن امپائر تھی, ترک عثمانی جو تھے, ان کی سخت گیری سے تنگ آ کے ہجرت کرنی شروع کی اپنے علاقوں سے ساؤتھ امریکہ کی طرف. دوسری لہر فرسٹ ورلڈ وار جو ہے اس میں جب انہیں جبری طور پہ بھرتی کیا جانے لگا عربوں کو تو انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی اور بہت سے جو ہیں لیٹن امریکہ پہنچ گئے. تیسری اور سب سے بڑی لہر 1948 کے بعد آئی, نقبہ, جب فلسطینیوں, لاکھوں فلسطینیوں کو اسرائیل کے قیام کے لیے ان کے گھروں سے کھدیڑ دیا گیا. اور چوتھی بڑی لہر 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی, اس کے بعد جو غرب اردن اور غزہ سے فلسطینی نکالے گئے ان میں سے بہت سے جو ہیں انہوں نے لیٹن امریکہ کا رخ کیا. اچھا, سوال اب یہ جو لوگ ہیں اس وقت عملاً جو لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں ان میں چوتھی یا پانچویں جو نسل ہے فلسطینی عربوں کی آباد ہے. اس عرصے میں ظاہر ہے وہاں کی جو پالیٹکس ہے, وہاں کے جو ٹریڈ اکانومی ہے, وہاں کی جو سماجیات ہے اس میں ان کا بڑا فعال کردار ہے. اس وقت لیٹن امریکہ کے ممالک میں جو بھی فلسطینی آباد ہیں وہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ پارلیمنٹس کے ممبر ہیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. کیوبا جو ہے پہلا جنوبی امریکی ملک تھا جس نے یاسر عرفات کو 1974 میں پروٹوکول دیا ایک سربراہ مملکت کا, حالانکہ فلسطینی مملکت وہاں اس وقت موجود نہیں تھی. وینیزویلا کی ہیوگو شاویز نے
ویزے کی پابندی اڑا دی اور شہریت کے قوانین جو ہیں فلسطینیوں کے لیے نرم کر دیے. تو یہ جو ہے بیک گراؤنڈ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ارجنٹینا ہے مثلا، وہاں یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے 3 لاکھ کے قریب. اس کے باوجود ارجنٹینا جو ہے مسلسل غزہ پہ حملے کے بعد سے اسرائیل کے خلاف بیانات دے رہا ہے. برازیل کی مثال لے لیں، کولمبیا کی مثال لے لیں. کولمبیا کے صدر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں اور نازیوں کے ہتھ کنڈوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد اسرائیل نے اسلحے کی فراہمی روک دی تو انہوں نے کہا جی اسلحہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہم اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے. تو یہ جو جوش و خروش ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی جب میں دیکھتا ہوں اپنی عرب دنیا کو یا مسلم دنیا کو، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید یہ خبریں نہ تو یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے. میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وسعت کہ ابھی میں پڑھا تھا، بالکل جیسے آپ نے درست فرمایا، 60 اور 70 کی دہائی میں کیونکہ یو ایس پیک ڈکٹیٹرشپس آ گئی تھی نا سر جنگ کے دوران جنوبی امریکہ میں، تو جیسے پینوشے وغیرہ، تو جو سارے وہاں سے فرار ہوئے ان کی دوستی ہو گئی یورپ میں فلسطینی ریزسٹنس کے ساتھ. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک چلین ریولوشنری جو پینوشے کے خلاف تھا، اس نے کہا کہ یار جرمن میں ریفیوجی کا لفظ کیا کہا جاتا ہے مجھے ایک فلسطینی نے ہی سکھایا تھا جب میں وہاں پر لینڈ کیا تھا. تو یہ وہ بھی ایک ظاہر کنیکشن ہے. اور جب 2000 میں جب رائٹ ونگ گورنمنٹس ایک بار پھر آئی تھی نا جنوبی امریکہ میں، تو یہ چیز سوئچ ہوئی تھی. لیکن اب کیونکہ لیفٹ ونگز واپس وہاں پر آ گئی ہے امریکہ کے ساری ایفرٹس کے باوجود، وینیزویلا پر بلاکیڈ وغیرہ، تو یہ ہے. اچھا، یہ ٹریڈ یونین کی بات کر رہا تھا، وہ بھی سارے لیفٹی ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ اگر کسی کا قبلہ درست ہے یہاں پر تو وہ لیفٹ کا ہی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیٹن امریکہ نے کیسے لیڈ لی ہے، کیوں کی ہے، بیکاز آف ہسٹوریکل ان کے جو ایکسپیرینس ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے یورپ کی اور اس کی اپروچ غزہ کی طرف کیا ہے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. غزہ کے جو حالات رہے ہیں پچھلے ایک ماہ میں، وہاں پہ جو انسانی المیہ ہے وہ دنیا بھر میں محسوس کیا جا رہا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی ہے کہ امریکہ کس طرح سے سہولت کاری کر رہا ہے، اور پھر یورپ کی بات آتی ہے کہ وہاں کی حکومتیں کس طرح اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بار بار اظہار یکجہتی کرتی ہیں. جنگ بندی کا جو مطالبہ ہے اس پر وہ آمادہ نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ یورپین کیپٹلز میں کافی زبردست مظاہرے بھی ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، فلسطینی جھنڈے لے کر آ رہے ہیں. یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ برطانیہ ہو، جرمنی ہو یا فرانس ہو، وہاں کی حکومتوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، سختی بھی کی ہے، مظاہرین کو دھمکیاں بھی دی ہیں، لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ غم و غصہ جو کم از کم سڑکوں پر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یورپ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس پورے معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسپین سے ہمارے سابق کولیگ اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست عباس ناصر صاحب. آپ کے باس، ہمارے بھی باس، ہم سب کے باس. تو عباس ناصر صاحب، پروگرام میں بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ اسپین میں بیٹھے ہیں، آپ کی برٹن کی پالیٹکس پہ بھی نظر ہے، جرمنی پہ بھی. ذرا سب سے پہلے اگر یہ کامنٹ ہمیں دے دیں، بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ یورپ ویسے انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، اظہار آزادی کی بات کرتا ہے، سب کو لیکچر دیتا ہے، لیکن اس معاملے پر آ کر اس کا دوہرا معیار جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح ہے. اور شاہزیب، سب سے دلچسپ بات یہ دلچسپ کہ یہ ایک المیہ سا ہے کہ اس جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت غزہ کی پٹی میں، اس پہ پورے یورپ میں مور لیس حکومت یعنی سرکار ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ دوسری طرف کھڑے ہوئے. اور یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ لیکن یورپ cannot be seen as a monolith, ارسولا وین ڈر لیٹن جو یورپین یونین کی پریزیڈنٹ ہیں، یورپین کمیشن کی، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو انہوں نے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس پہلے دن سے کہا، ممک کیا انہوں نے جو بائیڈن اور برٹش لیڈرز نے کہا، تو اس پر ود ان دا یورپین کمیونٹی ان پر کافی تنقید ہوئی، کچھ اوپنلی اور کچھ گارڈڈلی، جس میں ایٹ لیسٹ اسپین کے جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے کئی سرکردہ سینئر فگرز نے کہا کہ یو ور اسپیکنگ فار یور سیلف، یو ور ناٹ اسپیکنگ فار یورپ.
تو یہ ڈیوائڈ ہے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بلائنڈلی امریکہ کی تقلید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یورپ میں جیسے برٹن ہے, خواہ وہ ٹونی بلیئر کی لیبر حکومت ہو جب عراق وار شروع ہوئی, یا اب بائیڈن کی ڈیموکریٹس کی حکومت اور یہاں کنسرویٹو پارٹی کی برٹن میں حکومت ہے, they are seen as no better than puppy dogs, you know, وہ جو جہاں امریکہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے. جرمنی probably is a little more complicated, اور جرمنی کی complication یہ ہے کہ ان کی ایک بہت enormous guilt ہے of the Holocaust, you know, which was around the same time as the creation of the state of Israel, you know, a few years followed by that. انہوں نے 5 سے 6 ملین جوز کا نازیز نے, جس کا آج کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے جرمن عوام سے کوئی تعلق ہے یا ان کے سیاستدانوں سے, لیکن ایک جرمنی کی کلیکٹیو گلٹ ہے, وہ اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرتے. اور میرے خیال سے جہاں اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو ان کی جو ڈسیشن میکنگ ہے, ان کی فیصلہ سازی, ان کے بیانات, they are informed by their guilt, if you know what I mean. یعنی ان کے اندر کا جو چور ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, اور صہیونیوں کی بات میں نہیں کر رہا, یہودیوں کی بات کر رہا ہوں. دونوں میں زرار نے بڑا اچھا اس دن ایک ایکسپلینر کیا تھا, جی ہاں, تب فرق بتایا تھا, تو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو you know exactly what I'm talking about. تو مقصد یہ کہ جرمنی میں تو وہ ہے, لیکن اب یورپ میں بھی لیڈرز آف پبلک اوپینین آر آسکنگ کہ بھائی اگر جرمن گلٹ ہے اور وہ ای یو میں بھی پینیٹریٹ کر گئی ہے, بیکاز جرمنی از اے میجر پلیئر ود یورپین یونین, تو وائی شوڈ the Palestinian, unarmed Palestinian citizens of Gaza, including women and children, pay for the sins of Nazi Germany? You know, there should be a better way for the expression of that guilt. Lekin German opinion jo hai, ya British government ka jo opinion hai, جرمنی نے تو خیر بڑا کریک ڈاؤن کیا آن ایون پروٹیسٹ ایٹسیٹرا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اٹلی کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ اٹلی کی نیو فیشسٹ یو نو دائیں بازو کی حکومت ہے. جی ہاں, میلونی جو صاحبہ ہیں, تو وہ اور ان کی پوری پارٹی, اور ملان میں میسو ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی. آپ پورچوگل میں پبلک اوپینین از پرو اسرائیل. سب سے انٹرسٹنگ جو فینومینل ہوا ہے, جو میں زرار پچھلے دنوں ڈسکس بھی کر رہے تھے, کہ اسپین میں حالانکہ دائیں اور بائیں بازو کی, کیونکہ دیکھیے جو ڈکٹیٹر ہٹلر تھا یا مسولینی تھا جرمنی اور بالترتیب اٹلی میں, وہ تو 1945 کی جنگ کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا, لیکن اسپین میں جو ڈکٹیٹر تھا فرانکو, he was here till 1974 till he died, and a similar figure lasted well into the 60s and 70s in Portugal also. تو یہاں تو بڑا ریولژن ہوتا ہے رائٹ ونگ پالیٹکس پہ, لیکن چونکہ یہاں ساؤتھ افریقہ کی طرح کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کا پروسیس نہیں ہوا, کوئی یو نو وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں ہوئی, تو دائیں بازو حالانکہ اب وہ ظاہری ہے فرانکو سے اپنی ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام الناس ان کو, یا جو دیکھنے والا ڈسرننگ کامنٹیٹر ہے, تو وہ ان کو فرانکو کی پالیسی اور ان کی تھنکنگ کی یو نو لیگیٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایز ہیں. تو عباس صاحب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے گہرے مفادات ہیں اسرائیل کے ساتھ, ان کا ہتھیاروں کا ٹریڈ ہوتا ہے, بلینز کا ہوتا ہے. دوسرا جیسے آپ نے کہا جرمنی کی فار ایگزامپل ایک آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ہے کہ اسرائیلی ریاست کا دفاع کرنا ہم جو ہے ہمارے فرائض میں شامل ہے. لیکن اب یہ جو موڈ آن دا اسٹریٹ ہم دیکھ رہے ہیں, یورپ میں جو مظاہرے دیکھ رہے ہیں, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی کہ جب ڈیموکریسیز میں عوام سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اس کا گورنمنٹ کی پالیسی پر اثر ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے کچھ پریشر بڑھ رہا ہے یورپین گورنمنٹس پہ؟ دیکھیے یورپین گورنمنٹس پہ یقیناً پریشر بڑھ رہا ہے, لیکن اس وقت یورپین گورنمنٹس, اگر فرانس کی پالیسی لیجئے, تو اب یہ جو لیٹسٹ ران بومنگ ابھی 2-4 دن پہلے ہوئی ہے, جس میں انہوں نے فرینچ انسٹیٹیوٹ غازہ میں تھا اس کو ٹارگٹ کیا, تو فرینچ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ
بڑا وسیفرسلی اور بڑی آواز بلند اس کی مذمت کی اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل. لیکن وہ بھی ٹون ہے, وہ ٹون اس لیے ہے کہ فرانس میں جو نیشنلسٹ ہیں, رائٹ ونگ نیشنلسٹ, وہ دستک دے رہے ہیں حکومت کے دروازے پر, وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. دائیں بازو کی کنزرویٹو گورنمنٹ از آلموسٹ انڈر سیج آف دیز پیپل. اینڈ فرانس میں بیکاز آف انسیڈنٹس آف ریسزم اور جو ان کے گیٹوائزڈ, انہوں نے جو لارج نمبر آف الجیرین موراکن مسلمس who live there in ghettos, and people say they're subjected to racism etc. law تو ان کے جو ایگالٹی اور لبرٹی اور وہ سارے پرنسپلز ہیں, وہ شاید دوسری نسل کے لوگوں تک شاید وہ ایکسٹینڈ, میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, لیکن کافی حد تک اس پہ سوالیہ نشان ہے. لیکن جہاں تک اسپین کا تعلق ہے تو یہاں کی حکومت کے sort of de facto جو اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں یولاندا دیاز, اس کے بعد پودیموس پارٹی کی جو لیڈر ہیں, انہوں نے سب نے they have not just called for a ceasefire, in fact they've called for an arms embargo etc. اور نے یہ بھی کہا ہے, میرا خیال ہے وسط, جو میں دیکھ رہا تھا, بیکاز آج کل یہ کافی ٹویٹس بھی نظر آتی ہیں, ایونے بیرا ہیں کوئی وہاں کی شاید, میں وہ پودیموس, جی سوری I should have taken a name, میں وہ پودیموس, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ اس کو تو وار کرائمز کے لیے ہیگ بھیجنا چاہیے. جی, اور جو سوشلسٹ لیڈ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں جو یہ نہیں بھی کہہ رہا ہے نا, تو وہ جب آپ بینیتھ ان بٹوین دا لائنز دیکھیں تو وہ مور اور لیس ان کا پوائنٹ آف ویو سملر ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ اسپین کی حالیہ سیاسی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ یا تو رائٹ, بیکاز for 4 years they've been out of government and now they're so desperate to get back, کہ وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مسئلے پہ مور اور لیس کنسنسس سا تھا. if you remember Spain was one of the countries which اس کو کنورسیشن کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, ہمیں ایک بریک لینا ہے, آتے ہیں تو پھر گفتگو کو ہم جاری کرتے ہیں. جب سے غزہ کا معاملہ سامنے آیا ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مختلف بر اعظم ہیں دنیا کے, ان میں ان کی نبض کو ٹٹولنے کی کوشش کی جائے کہ حکومتیں کیا سوچ رہی ہیں اور پبلک کیا سوچ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نارتھ امریکہ پہ بات کی, ہم نے عرب ورلڈ پہ بات کی, اور جنوبی امریکہ پہ بھی آج بات ہوئی, اور یورپ البتہ رہتا تھا. تو عباس ناصر جو ہیں ہمارے ساتھ اسپین سے موجود ہیں. عباس, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 7 اکتوبر سے پہلے جو عام یورپین تھا اس کا اور وہاں کی حکومتوں کا جو سب سے اہم مسئلہ تھا, خارجی مسئلہ, وہ تھا یوکرین. یہ 7 اکتوبر کے بعد سے ذرا بتائیے کانٹیننٹل بیسس پہ کہ حکومتوں اور جو عام پبلک ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کی ظاہر اٹینشن بٹی ہوگی, فلسطین پہ فوکس ہوئی ہوگی, تو یہ کس حد تک بیک برنر پہ گیا ہے, اور فلسطین حق میں یا خلاف میں اس پہ نہیں جا رہا, کس حد تک زیادہ سے زیادہ فوکس ہوا ہے, اور کیا اس سے پہلے بھی فلسطین پہ اتنا فوکس آیا ہے یورپ میں جب سے آپ وہاں رہ رہے ہیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور میں اس کا جواب میں کیا دوں. جو یوکرین کے صدر اور لیڈر ہیں وار ٹائم زیلنسکی, ان کی کل یا پرسوں میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ کچھ ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اسرائیل ان سے ہمدردی ظاہر کرنے کے دورے پہ جاؤں گا, لیکن انہوں نے یہ بھی میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غزہ کے مسئلے نے ہماری ضرورتوں سے اور ہماری جنگ سے نظریں دور کر دی ہیں دنیا کی. تو ایون if the Ukrainian leadership is complaining, تو شاید آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہو. جہاں تک یورپین سٹریٹس کا تعلق ہے, تو وسط آپ کو یاد ہوگا کہ آپ شاید دونوں ہی لندن میں تھے جب عراق کی جنگ سے پہلے, جب بلیئر گورنمنٹ تلی ہوئی تھی جارج بش کے ساتھ عراق پر چڑھائی کرنے کے لیے. تو یورپ کی تاریخ کا میرے خیال سے لندن میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا تھا, جس میں یعنی میٹروپولیٹن پولیس کے فگرز کے مطابق کوئی 2 ملین لوگ تھے سڑکوں پہ, بہت بڑی تعداد تھی. اتنی تعداد شاید ہی پہلے کبھی ہوئی, اور all over Europe there were protests.
but most of the governments, sort of joined that coalition to do, to attack Iraq, and it was much later when the news جو خبریں آنی شروع ہوئی ڈیوسٹیشن کی یہ وہ, اور یہ بھی ایک myth کھل گئی کہ کچھ صدام نے کچھ جو آپ نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے لے کر کے اس کی ملٹری مشین کو ایک ہوا بنایا ہوا تھا, وہ تو کچھ بھی نہیں تھے, وہ تو لٹرلی میٹر آف ڈیز میں کلیپس کر گئے. تو آئی تھنک ناؤ جو میری نظر میں میجر ڈفرنس ہے بٹوین سے comparing it with 2002 to 2023, to be honest, is social media. Now ہم لوگ معمول کے زمانے میں سوشل میڈیا پہ بہت چڑھائی کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں کہ جی بڑا ٹاکسک پلیٹ فارمز ہیں اور لوگ آ کے بکواس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جہاں ایک ویسٹرن انفلوئنسڈ ایک unnecessarily اور untenable moral position لے کے ویسٹرن لیڈرز, اور وہ اپنے میڈیا کو بھی اپنے ساتھ in a sense so called free media کو بھی انہوں نے ٹائی ڈاؤن کیا ہوا ہے, تو وہاں سوشل میڈیا پہ جو امیجز اور جو کہانیاں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, آئی تھنک اس نے بہت سے لوگوں کو کہ دلوں میں جگہ بنائی ہے فلسطینیوں کے اور ان کے مسائل کے لیے. I mean, there were always street level sympathy in Europe for the Palestinian cause, لیکن جو آپ نے لفظ بیک برنر یوکرین کے لیے استعمال کیا, مجھے لگتا تھا وہ فلسطینیوں کے لیے تھا. اب اس جو غازہ پہ چڑھائی ہو رہی ہے اسرائیل کی, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میکو پیلٹ ہیں, اگر آپ گوگل کیجئے ان کو, اسرائیلی اسپیشل فورسز میں ریڈ بیرے کے طور پر وہ گریجویٹ کیے اور اس سے اب وہ امریکہ میں بیسڈ ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جیتنے والی ہے نہیں اسرائیل کے لیے, کیونکہ ابھی 10,000 پہ تو تھوڑی انیز شروع ہوئی ہے. لیکن he posed a hypothetical question کہ if the figure goes to 100,000 تو بھی ویسٹرن گورنمنٹس کا یہی معیار ہوگا کہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے, یا وہ کہیں گے کہ بس یہ اب بہت ہو گیا, خدا را کچھ اس کا مسئلے کا حل نکالو. آئی تھنک جو غزہ کے عوام نے قربانیاں دی ہیں, the only good I see is حالانکہ اس وقت اس طرح کی کوئی آپٹمسٹک پھلجڑی چھوڑنا حماقت کی بات لگتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیلسٹینین ہوم لینڈ کا مسئلہ اور لاسٹنگ پیس کا مسئلہ دہائیوں سے بیک برنر پہ تھا, sooner or later now it will have to take front stage, center stage, because اس کے بغیر یہ جو کانفلکٹ ہے, اور مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ ڈسپوٹک رولرز اور جگہ, لیکن اطراف کے ممالک میں ڈیسپوٹس کے علاوہ بھی بڑی ویل آرمڈ اینڈ ٹرینڈ اینٹیٹیز موجود ہیں, اور وہ واللہ علم کہ یہ اگر کانفلکٹ چلتا رہا, جو امیجز میرے آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں ہمارے اسمارٹ فونز پہ, وہ کس قیامت کا پیش خیمہ ہو. بالکل. اچھا, اب ایک انٹرسٹنگ تھیم سی بن گئی ہے آج کے پروگرام کی کہ آغاز میں نے بات کی وہ ٹریڈ یونینز کے بارے میں. اچھا, سارے لیفٹسٹ ہیں, جی ٹھیک ہے, لیٹن امریکہ میں, پھر ہم نے بات کی لیٹن امریکہ کی, جنوبی امریکہ کی. اچھا, وہاں پر بھی لیفٹسٹ کھڑے ہیں, اور یہاں پر کیونکہ کنزرویٹو اور رائٹ ونگ گورنمنٹس ہیں, اور میں مطلب وہ جیو پولیٹکس سے ابھی کٹ کے بات کر رہا ہوں, تو ان کا ایک الگ موقف ہے. اچھا, اب عباس, اب میں واپس گھوم کے آتے ہیں یو کے تک. اب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اٹلانٹک الائنس یو کے لیے اہم ہے. عراق جنگ کے مثال ہے, ٹونی بلیئر کی مثال ہے, جن کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یار تو امریکہ کا پوڈل تھا. بالکل بات مانیے, لیکن یہ جو سویلا بریورمن صاحبہ ہیں, ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اب جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ سے تھوڑی سی آگے نکل گئی. برطانوی جو وزیر داخلہ ہیں, جی, وہ آپ کا میں قطع کلام کروں تو اجازت دیجیے تو میں کہوں, حالانکہ میری کوئی اس ایریا میں ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن بخدا میں نے تو اس نوعیت کا سیاستدان جارج ڈبلیو بش کو بھی نہیں دیکھا. ان کے ساتھ جو پال وولفووٹس اور وہ ایک نٹ جابس تھے نیو کونز, وہ بھی نہیں. یہ تو مجھے بخدا کچھ نفسیاتی مسئلہ ان کا دیکھا. ہاں, لگ رہا ہے I don't know کیا ہے, جس طرح کے بیانات دے رہی ہیں, یہ آگے بھی ہیں, اور واللہ عالم اتنے bizarre اور ludicrous بیانات دیتے ہیں. I mean, it is so insulting to say کہ جی hundreds of thousands of people in the streets of London are hate marchers. You know, people take great offense. اور وہ they take great offense کہ اگر آپ چھوڑ دیجئے فلسطینیوں کو, اگر آپ صرف
جو ہولوکاسٹ میں جن لوگوں نے سفر کیا، سروائیورز یا جو مارے گئے، ان کے بچے اور بچوں کے بچے یا ان کے فیملی ممبرز ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں بھی اور یو کے میں بھی سڑکوں پہ آئے، کیونکہ ان دو ممالک میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. I mean Holocaust survivors you'd be hard pressed to find any ظاہر ہے in any significant number in Spain or Italy or elsewhere. لیکن ان دو جگہ تو بہت ہیں. اور پتہ ہے کیا زرار، کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ مانیٹر کریں تو ایوری باڈی از کاؤنٹرنگ اٹ. آئی مین پہلا Braverman نے she almost leaned on the Metropolitan Police to ban the march on the Armistice Day. لیکن وہ اسسٹنٹ کمشنر نے جو لینگویج یوز کی، اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ کہتا ہے may I suggest you please don't do that, and everybody said sorry we are doing that and end of story. We will not go near the cenotaph ہے جو وہ جو جنگ عظیم کے مارے جانے والوں کا وائٹ ہال میں ان کی یادگار ہے، تو ان کا ہم اس سے دور رہیں گے. ہم تو پتہ نہیں فلانی جگہ اسمبل ہو کے اسرائیلی ایمبیسی کی طرف جائیں گے، تو ہم تو اس کے دور نہیں بھٹکیں گے. اور جہاں تک یہ آپ کو خدشہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی گڑبڑ نہ کرے، تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں. میں چپ ہو گیا. نہیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے ہم بات لمبی بھی کر سکیں، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ہمیں یہیں پہ اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ اور شب بخیر.